بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم بستری کے دوران عورت کی 12 سنگین غلطیاں، کیا ان غلطیوں میں سے کوئی ایک بھی آپ میں تو نہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ہم بستری کے دوران عورت کی سنگین غلطیاں، وہ غلطیاں کیا ہیں؟ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ نمبر 1، عورت مرد سے کہے کہ اسے ہم بستری پسند ہی نہیں۔ نمبر 2، خاوند جب جنسی جذبات کا اظہار کرے تو اس پر تنقید کرنا۔ نمبر 3، ہم بستری کے دوران حکم چلانا، یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ نمبر 4، ہم بستری کے دوران کوئی رد عمل نہ دینا، یعنی کوئی اور آواز وغیرہ نہ نکالنا۔ نمبر 5، ہم بستری کے دوران جنسی عمل کے علاوہ کسی اور ٹاپک کو چھیڑ دینا۔ نمبر 6، ہم بستری کے دوران منہ سے یا بغلوں سے بدبو کا آنا۔ نمبر 7، ہم بستری کے دوران ضرورت سے زیادہ سنجیدگی اختیار کرنا۔ نمبر 8، ہم بستری کے دوران غیر ضروری فرمائشیں کرنا۔ نمبر 9، ہم بستری کے دوران دوسری عورتوں کا تذکرہ کرنا۔ نمبر 10، ہم بستری کے دوران گلے شکوے شروع کر دینا۔ نمبر 11، ہم بستری کے دوران مزاحمت کرنا۔ نمبر 12، خاوند جب ہم بستری کے لیے بلائے تو انکار کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شوہر بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کرے اور پھر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ شوہر جب بھی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو فوراً حاضر ہو، اگرچہ روٹی پکانے کے لیے تنور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو، ما سوائے شرعی عذر کے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں غسل کے۔ غسل کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جمعے کے دن غسل کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی جمعے کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ یہ حدیث متفقہ علیہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جمعے کی نماز میں شرکت کرنے والے ہر بالغ شخص پر غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا مستحب ہے، اور اس کے مستحب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث میں حضرت سلیمان فارسی سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے جہاں تک ہو سکے صفائی و پاکیزگی کا خیال کرے، اور جو تیل خوشبو اس کے گھر میں میسر ہو وہ لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد میں پہنچ کر اس بات کا خیال کرے کہ جہاں کھلی جگہ ملے ادھر بیٹھ جائے، یعنی جگہ تنگ نہ کرے، پھر نماز یعنی سنت و نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقرر ہو پڑھے، پھر جب امام صاحب خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی سے اس کو سنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ جمعے کے دن جہاں باقی اعمال کا درس ہے وہیں پر جمعے کے دن غسل کا بھی درس دیا گیا ہے، اس لیے جمعے کے غسل کو سنت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ایک معروف حدیث ہے کہ جو شخص جمعے کے دن وضو کرے تو یہ کافی ہے، لیکن جو غسل کرے تو غسل زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح کی اور بھی احادیث آئی ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کا حکم دیا، اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے، اس کے دوران حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خطبہ کاٹ کر حضرت عثمان سے لیٹ آنے کا سبب پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اذان سنی اور فوراً وضو کر کے مسجد میں آ گیا۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ صرف وضو، جبکہ میں نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص جمعے کی نماز کے لیے آئے وہ غسل کرے۔ اس ساری بحث کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو جمعے کے دن کے غسل کی اہمیت کا معلوم ہو جائے، اور معلوم یہ ہوا کہ جمعے کے دن ثواب کی نیت سے غسل کیا جائے، اور چونکہ اس کی متعدد احادیث میں تاکید ہے اس لیے اس کو سنت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ یہ حکم تو عام ہوا جس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ سبھی شامل ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کیا جمعے کا غسل جنابت ہی ہونا چاہیے؟ تو اس سے متعلق ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی عاجز آ گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ہر جمعہ کرے، اور اس کے لیے 2 اجر ہیں، ایک اجر اس کے اپنے غسل کرنے کا اور دوسرا اجر اس کی بیوی کے غسل کرنے کا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔